السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو کارجنی نیو ایپیسوڈ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کارجنی کا نیا ایپیسوڈ. مائی سیلف احتشام کارجنی از ود یو ود اندر نیو ایپیسوڈ. اور آج کا جو میرا ایپیسوڈ ہے یہ ایک سوال کے بارے میں ہے جو مجھے میرے یوٹیوب ویور نے مجھے کیا تھا، اور میں نے اس کو ان کا کیا جواب دیا ہے. تو یہ جاننے کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہے ہمیشہ آنے والی میری لیٹسٹ ویڈیوز. جو دوست احباب اس کو فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے کارجنی CAR اور اسپیس دے کے JINI جنی، اس کے اوپر آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر، میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تاکہ آپ کو ملتے رہے ہمیشہ میری لیٹسٹ ویڈیوز. تو ہیونگ سیڈ دس، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کویسچن کیا تھا. کویسچن میرے اس کالر کا مجھے یہ تھا کہ جی کہ کیا میں پاکستان میں گاڑی امپورٹ کر سکتا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، آپ پاکستان میں گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ یوزڈ کار امپورٹ نہیں کر سکتا. برانڈ نیو 0 میٹر کار جو ہے وہ شاید امپورٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ شاید جو پراپر کمپنیز ہیں، جو برانڈز ہیں، جس طرح پاکستان میں پورشے ہے، آڈی ہے، مرسڈیز ہے، وہ کر سکتے ہیں. ایک عام شہری اپنے نام کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے گاڑی پرچیز کرنے کے لیے لیگل چینل سے باہر بھیج کے گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتا. اچھا، اب کیسے امپورٹ ہوتا ہے اور یہ جو لاکھوں امپورٹڈ گاڑیاں ہیں کہاں سے آ گئیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو یہ لاکھوں امپورٹڈ گاڑیاں ہیں یہ بیسیکلی گفٹ اسکیم کے تحت یا بیگیج اسکیم کے تحت جو آئی ہوئی ہیں، یا ٹرانسفر آف ریزیڈنسی، جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو، یعنی کہ وہ پاکستانی جو سمندر پار رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جن کا پیریڈ آف اسٹے جو ہے وہ وہاں پر ایک سرٹن نمبر آف ڈیز ہے، جو کہ تقریباً اگر آپ اس کو سارے کو جمع تفریق کر لیں تو وہ تقریباً کوئی 2 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو اگر آپ کا کسی پاکستانی شہری کا جو اسٹے ہے وہ وہاں پہ 2 سال سے زیادہ کا ہے تو وہ جو ہے اپنے فیملی ممبر کو، اپنے بلڈ ریلیشن کو ایک گاڑی ایز اے گفٹ بھیج سکتا ہے. تو اس گورنمنٹ کے آنے سے کرنٹلی پہلے عمران خان کی جو PTI گورنمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے جو لا تھا اس کے اندر لوپ ہول یہ تھا کہ اس کے اندر کہیں پہ یہ چیز بتائی نہیں گئی تھی کہ کتنی گاڑیاں لائی جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پاسپورٹ کے اوپر 20 نہیں شاید سینکڑوں گاڑیاں آتی رہیں. اور خیر اس وقت یہی لا تھا تو اسی طریقے سے آتی تھیں وہ گاڑیاں کہ جو لوگ باہر کام کرتے تھے ان کو کچھ پیسے دے کے ان کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی حاصل کر لی جاتی تھی اور اس کے اوپر وہ گاڑی جو تھی وہ وہاں پہ امپورٹ کی جاتی تھی. اوکے، ہیونگ سیڈ دس، اب صورتحال وہ نہیں ہے. اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے آپ ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں ایک گاڑی جو ہے وہ اپنی فیملی کو بھیج سکتا ہے، وہ بھی ود دا پروف آف انکم، کہ وہ یہ پروف دے کہ جس قسم کی گاڑی جس پرائس کی وہ بھیج رہا ہے، کیا اس کی انکم اتنی ہے اس کنٹری کے اندر، کنٹری آف ریزیڈنس میں، کہ وہ اس قسم کی گاڑی جو ہے وہ وہاں سے خرید کے بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دبئی میں اگر کما رہا ہے وہ 1000 درہم، جو کہ پاکستانی تقریباً آپ کہہ لیں 45,000 روپیہ بنتا ہے، تو وہ یہاں پر جو ہے وہ 2.5 کروڑ کی لینڈ کروزر جو ہے وہ بھیج دے. تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اور اس کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی اب شرط یہ ہے کہ آپ پراپر لیگل چینل سے، جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو کسٹم ڈیوٹی تھی وہ پاکستان کے اندر آپ نیشنل بینک میں آپ روپوں میں جمع کروا سکتے تھے، جو کہ اب آپ نہیں جمع کروا سکتے. کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ فارن ایکسچینج کی صورت میں، فارن کرنسی کی صورت میں پاکستان کے باہر سے ہی اس کو ٹرانسمٹ ہونا پڑے گا پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ بھی اس کی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اور اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے کہ جو جن کی ٹرانسفر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ خود پیش ہو، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یا ان کے بینک اکاؤنٹ سے ہو یا ان کے بلڈ ریلیشن کے بینک اکاؤنٹ سے وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو، پراپر اس کی منی ٹریل ہو. تو لہٰذا وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ گاڑی امپورٹ اگر آپ سٹل کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آبویسلی ہمارے ملک میں جو ہے جو طریقہ کار ہے، بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس گاڑی امپورٹ کرنے کو ایک شجر ممنوعہ کیوں بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کے اوپر کہ میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ جو کار لورز ہیں، ہم لوگ بہت غصے میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ایک بیسک رائٹ ہے ہمارا، ہمیں گاڑی مطلب ہونی چاہیے استعمال کے لیے. تو اتنی زیادہ ہائی لیول ڈیوٹیز اور پھر اس کے بعد پرمیشن کا نہ ہونا اور پھر لوپ ہولز استعمال کرنے، چور دروازے استعمال کرنے. تو آپ اس کی لیگل امپورٹ جو ہے وہ اوپن کریں تاکہ جس کو گاڑی امپورٹ کرنی ہے پراپر طریقے سے امپورٹ کر لے. بہرحال تو لیکن اب موجودہ جو طریقہ کار ہے اس میں گاڑی آتی کس طریقے سے، تو کیا گاڑی امپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں بزنس کرنے کے لیے، یہ ان صاحب کا سوال تھا میرے سے.
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں پرسنلی گاڑی امپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں نے آج تک کوئی گاڑی امپورٹ کی ہے. جو لوگ ان گاڑیوں کے امپورٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے امپورٹ ہوتی ہے. واللہ عالم میں اس چکر میں کبھی پڑا نہیں ہوں، لیکن مجھے پروسیجر کا معلوم ہے سارے کا سارا. ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑی بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں، جب تک کراچی پورٹ پہ کسٹم کلیئر کرنے کے بعد گاڑی کی چابی، گاڑی کا قبضہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، وہ ساری رقم آپ کی لگی ہوتی ہے اور گاڑی پھر بھی آپ کی نہیں ہوتی. کسی بھی سٹیج پہ اگر وہ گاڑی سمندر کے راستے آ رہی ہے، شپ میں ڈوب جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو آپ کا کوئی کلیم ہی نہیں، کیونکہ آپ کے نام پہ گاڑی آئی ہی نہیں ہے. آپ اسے کسٹم کلیئر کروانے بھی کسی حیثیت میں نہیں جا سکتے. یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ ٹاؤٹس اور ایجنٹس کے تھرو کیے جاتے ہیں، اور ایک پراپر اس کے رنگز اور ریکٹس بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ کام ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، گاڑی جو ہے جو پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے وہ جنرلی اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کے نام پہ وہ گاڑی امپورٹ ہوتی ہے وہاں سے. اور اب گاڑی کی جو پیمنٹ جو آپ کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جاپان کے آکشن ہاؤسز کو کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے نام پہ اکاؤنٹس نہیں کھولے ہوتے. وہ اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ جاپان میں اسٹیبلش ہیں، جو کہ ہمارے پاکستانیوں نے ہی کیا ہوا ہے سارا ارینجمنٹ. کیونکہ وہاں بیٹھ کے جو ہمارے پاکستانی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں پاکستانی بہت زیادہ انوالو ہیں ان کاموں میں، کہ وہ جو ہے ان گاڑیوں کو وہاں سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں یوز جاپنیز کار کو. ٹھیک ہے، تو صرف پاکستان از ناٹ دا اونلی مارکیٹ، دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جو کہ اس چیز کی ٹارگٹ مارکیٹ ہیں، ٹارگٹ آڈینس ہیں، جہاں پہ یوز جاپنیز گاڑی جاتی ہے. اور ہمارے پاکستانی حضرات جو جاپان میں شو روم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ جاپان میں آکشن ہاؤسز کے ساتھ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. آپ وہ سارے پیسے جو اپنے پیسے ہیں وہ آپ ڈالرز کی صورت میں یا تو پاکستان میں کسی کو دیتے ہیں یا جاپان میں کسی کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں وہ سارے پیسے. اور پھر وہ آپ کی کہنے پر جو آن لائن بڈنگ ہوتی ہے آپ کے بہاف پہ وہ لوگ بڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بڈ میں آپ کہیں بھی شامل نہیں ہیں. اگر وہ بندہ فراڈ کر کے بھاگ جاتا ہے کسی جگہ پہ، آپ کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، تو آپ کی رینج سے بہت دور ہے، کوئی کلیم نہیں ہے آپ کا، آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب جب وہ گاڑی جاپان سے وہاں سے وہ خرید لیں گے بڈنگ کے اوپر، تو وہ گاڑی جب شپ ہوگی تو وہ آ رہی ہوگی اس اوورسیز پاکستانی کے نام پہ جس کا پاسپورٹ یوز ہو رہا ہے. تو اگین آپ پورے چینل کے اندر آپ کا نام ابھی بھی نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کراچی پورٹ پہ گاڑی کے اترنے کے بعد جب تک آپ گاڑی کا قبضہ لیں گے اس وقت آپ گاڑی کے مالک نہیں بنتے. تو اتنا زیادہ رسک اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن کی لائنز بنی ہوئی ہیں، جو کوئی ٹرسٹ وردی ان کا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ گاڑیاں لے آتے ہیں اور وہ آتی ہیں گاڑیاں یہاں پہ آ کے بکتی ہیں. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اور صاحب کو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو امپورٹڈ گاڑی کتنی سستی مل جائے گی؟ کہنے لگے مجھے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا فرق پڑے گا. میں نے کہا 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا فرق بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ جب آپ جینونلی ایک اپر گریڈ کی گاڑی امپورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مارکیٹ میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان سے کہیں زیادہ مہنگی آپ کو وہ گاڑی پڑی امپورٹ کروا کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جاپان سے جو موسٹلی گاڑیاں آتی ہیں وہ یا تو فل ایکسیڈنٹ یا تھوڑا بہت ایکسیڈنٹڈ ہوتی ہیں، اور ان گاڑیوں کو جو ہے جس طرح ڈیلر حضرات بزنس اپنا کرتے ہیں، وہ گاڑیوں کو لپسٹک لگا کے، سرخی پاؤڈر کر کے، کاسمیٹکس کر کے، وہ گاڑی پریزنٹیبل کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں بیچ لیتے ہیں. یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. اور آپ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی وجہ سے آپ اپنا 18 یا 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ رسک میں ڈالیں اور 2 سے 3 مہینے کا ویٹ بھی کریں، تو بہتر ہے کہ وہ گاڑی آپ مارکیٹ میں خرید لیں جو یہاں پہ کھڑی ہوئی آپ کو مل رہی ہے. تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بھائی بھی گاڑی امپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں وہ ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھیں. انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کا کوئی اپنا کوئی بلڈ ریلیشن، کوئی ایسا بندہ جس کو آپ جانتے ہو جو آپ کے پیسے لے کے بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیونکہ میرا نمبر جو ہوتا ہے وہ اکثر نیٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، پورٹلز کے اوپر جہاں میں نے کارڈز فار سیل لگائی ہوتی ہیں، تو مجھے ایسے نمبر سے، ٹیلی فون نمبر سے مجھے کالیں آتی رہتی ہیں جن کے نیچے جاپان کے کسی شہر کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جاپان سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں وہ میرے پیچھے والی گلی میں بیٹھ کے مجھے کال کر رہا ہے یا پتہ نہیں کہاں سے مجھے وہ کال کر رہا ہے. تو مجھے ان کی کالز آتی ہیں جی کہ ہمارا جاپان میں آفس ہے، ہماری کمپنی ہے، ہم لوگ گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے تھرو جو ہے وہ منگوا لیں اور خرید لیں اور بیچ لیں، آپ بھی یہی کاروبار کرتے ہیں. تو میں نے ان کو پلینلی ریفیوز کیا کہ میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. تو جو ہے نا، جو گاڑی بھی ہے وہ میں یہیں پاکستان کے اندر ہی چلتی چلاتی خرید لیتا ہوں، یہیں پہ بیچ لیتا ہوں.
اور الحمدللہ مجھے اچھا پروفٹ مل جاتا ہے، اچھی انکم بن جاتی ہے میری، تو لہٰذا مجھے اس قسم کے مسئلے میں پڑنے کی قطعاً کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، کسی بھی قسم میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے 0311464470 پہ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر میرا سیو کر لیجئے 0311464470، آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر لیجئے، اور کسی بھی قسم کے کوئی کویسچنز ہو پوچھ سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے لیے میں نے اپنا شو روم بنا لیا ہے، میں نے کچھ ایپیسوڈز میں دکھایا بھی ہے کہ میرا شو روم لاہور میں فیصل ٹاؤن میں واقع ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کی بائنگ یا سیلنگ کرنی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، کارجنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔